بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دربار شام میں یزید کو مسلسل شکست کا سامنا ہو رہا ہے۔ اس عالم میں جب ہر کوئی اس کے حقیقی چہرے کو جان چکا تھا تو بات کا رخ بدلنے کے لیے اور اپنی جھوٹی بڑائی بیان کرنے کے لیے اس نے ایک شخص کو حکم دیا کہ ممبر پر کھڑا ہو اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اور ان کے فرزند حسین ابن علی کے بارے میں برے الفاظ استعمال کرے، ان کی مذمت کرے، اسی طرح شیخین اور خود یزید کی تعریف و مدح و ثنا کرے۔ چنانچہ جب اس نے حکم کی تعمیل کی اور اپنے تئیں اس نے کوشش کی کہ دربار کے حالات کو اپنے قابو میں کر لیا جا سکے، مگر وہ کثری یزیدی جو اس سے قبل خطبہ جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہ سے مکمل طور پر ہل چکا تھا، اب ضرورت تھی کہ اس پر آخری ضرب لگا کے اسے مکمل طور پر زمین بوس کر دیا جائے اور مکمل طور پر اس خلافت اموی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے۔ ضرورت تھی کہ امام سجاد یہاں پر ایک خطبہ ارشاد فرمائیں۔ چنانچہ آپ نے یزید کی طرف دیکھ کر کہا، اے یزید، مجھے بھی اجازت ہے کہ میں اس ممبر پر کھڑے ہو کر کوئی بات کر سکوں۔ یزید نے امام وقت کی بات نہ مانی اور اس نے امام علیہ السلام کو اجازت نہیں دی، مگر یزید کا بیٹا معاویہ بولا کہ اس مریض، ضعیف اور کمزور انسان کے خطبے نے بھلا کیا اثر کرنا ہے۔ یزید نے اسے جواب دیا کہ تمہیں اس خاندان کی قابلیت اور صلاحیت کا ہرگز علم نہیں ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے علم اور فصاحت کو ایک دوسرے سے ورثے میں پایا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ اس کا خطبہ کہیں ہمارے شہر میں فتنہ و فساد برپا نہ کر دے اور لوگ کہیں بغاوت پر نہ اتر آئیں۔ مگر اس کے بیٹے کے بعد دوسرے درباریوں نے بھی اس کے اطراف میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی اصرار کرنا شروع کیا، مگر یزید نے کہا کہ اگر یہ شخص ممبر پر چلا گیا تو یہ تب تک نیچے نہیں اترے گا جب تک مجھے اور خاندان ابو سفیان کو رسوا نہ کر لے۔ مگر لوگوں نے بات نہ مانی اور انہوں نے بار بار اصرار کیا، کہ جس کی وجہ سے یزید کو مجبوراً اجازت دینا پڑی کہ امام علیہ السلام خطبہ ارشاد فرمائیں۔ چنانچہ والد سے محراب و ممبر رسول تشریف لائے اور حمد و ثنائے کردگار کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو، خدا نے ہمیں 6 خوبیاں عطا کی ہیں اور ہمیں 7 فضائل سے نوازا ہے۔ ہمیں علم، حلم، سخاوت، فصاحت، شجاعت اور مومنوں کے دلوں میں محبت عطا کی ہے، اور اس نے ہمیں 7 فضیلتوں سے نوازا ہے۔ اسلام کا عظیم الشان رسول، امت کا صدیق علی ابن ابی طالب، جنت میں محو پرواز جعفر طیار، اللہ اور اس کے رسول کا شیر حضرت حمزہ، اور رسول کے 2 بزرگ نواسے حسن اور حسین علیہم السلام ہمارے ہی خاندان سے ہیں۔ جو مجھے جانتا ہے سو مجھے جانتا ہے، مگر جو مجھے نہیں جانتا تو میں اسے اپنا حسب و نسب بیان کرتا ہوں۔ میں مکہ و منا کا فرزند ہوں، میں زمزم و صفا کا فرزند ہوں، میں اس ہستی کا فرزند ہوں کہ جس نے اپنی ردا سے حجر اسود کو اٹھایا اور اپنی جگہ پر نصب کیا۔ میں سب سے بہترین طواف و سعی کرنے والے کا فرزند ہوں، میں بہترین حج کرنے والے اور تلبیہ کہنے والے کا فرزند ہوں۔ میں اس نبی کا فرزند ہوں جو براق پر سوار ہوا، میں اس رسول کا فرزند ہوں جسے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کروائی گئی۔ میں اس کا فرزند ہوں جسے جبرائیل سدرۃ المنتہا تک لے گئے۔ میں اس کا فرزند ہوں جو کعبہ و قوسین کی منزل پر پہنچا۔ میں اس کا فرزند ہوں جس نے آسمانوں میں فرشتوں کو نماز پڑھائی۔ میں اس کا فرزند ہوں کہ رب جلیل نے جس کی طرف وحی فرمائی۔ میں محمد مصطفیٰ کا فرزند ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ اب یہاں سے امام علیہ السلام نے اپنے دادا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا تعارف کروانا شروع کیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے بڑے بڑے سرکشوں کی ناک کو زمین پر رگڑا، یہاں تک کہ انہوں نے کلمہ اپنی زبان سے جاری کیا۔ میں اس کا فرزند ہوں جس نے رسول خدا کے سامنے 2 تلواروں اور 2 نیزوں کے ساتھ جہاد کیا، وہ کہ جس نے 2 بار ہجرت کی اور 2 بار رسول کے ہاتھ پر بیعت کی، وہ جو بدر و حنین میں کافروں کے ساتھ لڑے اور پلک جھپکنے کی دیر تک بھی انہوں نے خدا کے ساتھ کفر نہیں کیا۔ میں صالح المومنین کا بیٹا ہوں، میں وارث انبیاء کا فرزند ہوں، میں ملحدین کو تباہ کرنے والے اور مومنین کے سردار کا بیٹا ہوں۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو مجاہدوں کا نور ہے، عبادت گزاروں کی زینت ہے، گریہ کرنے والوں کا سرتاج ہے اور صابروں میں سے سب سے بڑا صابر ہے، جو تمام نمازیوں سے افضل ہے اور رب العالمین کے رسول کی آل سے ہے۔ میں اس کا فرزند ہوں کہ جبرائیل نے جس کی تائید کی اور میکائیل نے جس کی نصرت کی۔ میں اس کا فرزند ہوں کہ جس نے مسلمانوں کے حرم کی حفاظت کی اور مارکین و ناکثین و قاسطین کے ساتھ جنگ کی اور اسی طرح دشمنان خدا کے ساتھ لڑتے رہے۔ میں قوم قریش کی قابل فخر ترین شخصیت کا بیٹا ہوں۔ میں اس ہستی کا فرزند ہوں جس نے سب سے پہلے رسول خدا کی دعوت پر لبیک کہا اور ان کی نبوت کی تصدیق کی۔ میں اس کا فرزند ہوں
جو سابقین میں سب سے پہلا ہے اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی کمر توڑنے والا ہے اور مشرکین کو تباہ و برباد کرنے والا ہے۔ میں اس کا فرزند ہوں جو منافقین کے سروں پر برسنے والے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو خدا کے عبادت گزاروں کی زبان حکمت ہے، جو دین خداوندی کا ناصر و مددگار ہے، جو اللہ کے امر کا ولی ہے، جو حکمت الہی کا بستان ہے اور اللہ کے علم کا حامل ہے۔ میں اس کا فرزند ہوں جو جوان مرد اور سخی ہے، خوبصورت ہے، تمام خوبیوں کا مجموعہ ہے، سید بزرگوار ہے، بطحا کا رہنے والا ہے، راضی برضائے الہی ہے، مشکلات میں آگے بڑھنے والا ہے، صابر ہے، ہمیشہ روزے سے رہنے والا ہے، ہر آلودگی سے پاک اور بہت بڑا نمازی ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے دشمن کی کمر توڑ کے رکھ دی، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے کفر کی تمام جماعتوں کو شکست دے کر ان کو تتر بتر کر دیا، جس کا دل ثابت و استوار اور جس کا ارادہ محکم و پائیدار ہے، جس کا وار بہت کاری ہے اور جو شیر کی مانند شجاع ہے، جو حجاز کے بیشہ شجاعت کا شیر ہے، عراق کے لوگوں کا سردار و رہنما ہے، مکی و مدنی ہے، خیلی و عقبی ہے، بدری و احدی ہے، شجری و مہاجر ہے۔ وہ عربوں میں ہو تو ان کا سردار ہوتا ہے، میدان میں ہو تو خدا کا شیر ہوتا ہے، جو خدا کے دو مشعروں کا وارث ہے، پیغمبر کے دو نواسوں کا والد ہے۔ لوگو، یہی میرا دادا علی ابن ابی طالب ہے۔ میں فاطمہ زہرا کا فرزند ہوں، میں تمام عالمین کی عورتوں کی سردار کا بیٹا ہوں۔ اس خطبے میں امام سجاد نے فقط اپنا تعارف پیش کیا تھا، اس کے علاوہ امام علیہ السلام نے ابھی کوئی چیز بیان نہیں کی، مگر ان جملات نے دربار میں اس قدر اثر پیدا کیا کہ تمام درباری دھاڑے مار مار کر رونے لگے، اور امام سجاد کے خطبے کا ایک ایک جملہ یزید پر قہر بن کر ٹوٹ رہا تھا، مگر اس کے پاس امام کے خطبے کا کوئی جواب نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ مؤذن سے کہتا کہ تو اذان دے دے۔ ادھر سے مؤذن نے اذان دینا شروع کی، ادھر سے امام سجاد نے خطبہ دینا بند کیا۔ مؤذن نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ سے بالا تر کوئی چیز نہیں۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا گوشت، میرا پوست، میرا بدن اور میرا خون اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ ذات وحدہ لا شریک ہے۔ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ امام علیہ السلام نے ممبر پر ہی اپنا عمامہ اتارا اور مؤذن کی طرف رخ کر کے کہا اے مؤذن، تجھے اسی محمد کی قسم خاموش ہو جا۔ اس کے بعد یزید کی طرف رخ کر کے آپ نے ارشاد فرمایا اے یزید، یہ محمد مصطفیٰ تیرے نانا ہے یا میرے نانا ہے؟ اگر تو کہتا ہے کہ یہ تیرے نانا ہے تو غلط کہتا ہے اور تو کافر ہو جائے گا، اور اگر تو کہتا ہے کہ یہ میرے نانا ہے تو ذرا یہ تو بتا کہ آخر کیوں محمد کی اطرت کو تہہ تیگ کیا، کیوں ان کے مال و متاع کو لوٹا اور کیوں ان کے اہل بیت کو قیدی بنا کر در بدر کیا۔ اس کے بعد امام سجاد نے اپنا گریبان چاک کیا اور آپ نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم اس وقت اس پوری دنیا میں صرف میں ہی وہ ہوں کہ جس کے نانا رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو بھلا مجھے یہ تو بتاؤ کہ اس شخص نے میرے والد کو کیوں بے جرم و خطا قتل کیا اور کیوں ہمیں رومیوں کی مانند قیدی بنا کر در بدر پھرایا؟ پھر آپ نے یزید کی طرف رخ کر کے ارشاد فرمایا اے یزید، اس قدر جرم عظیم کے ارتکاب کے بعد پھر بھی تو کہتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور پھر بھی تو قبلہ کی طرف منہ کرتا ہے، پھر بھی تو اذان دلواتا ہے، پھر بھی تو نمازیں پڑھتا ہے۔ افسوس ہے تجھ پر قیامت کے دن جب میرے نانا اور جب میرے بابا تیرے دامنگیر ہوں گے تو ان کو کیا جواب دے گا؟ امام کے اس سوال کا یزید کے پاس کوئی جواب نہ تھا، بس اس نے مؤذن سے کہا کہ اقامت کو ہو تاکہ نماز پڑھائی جا سکے، مگر دربار کا عالم کیا تھا کہ ہر طرف ایک شور و گل بلند تھا اور کوئی بھی شخص اس بات پر راضی نہیں تھا کہ وہ یزید کے دربار میں موجود رہے اور وہاں پر نماز ادا کرے۔ چنانچہ ادھر سے اقامت کہی گئی، مگر ایک شور و گل کے اندر بہت سے لوگ دربار چھوڑ کر باہر چلے گئے اور ان میں سے کسی نے بھی نماز ادا نہیں کی۔ یہ وہ آخری ضرب تھی جو امام سجاد نے قصر یزیدی پر لگائی۔ اس کے بعد کون کون سے اثرات ظاہر ہوئے، یزید کے گھر میں اس نے کون سے اثرات پیدا کیے، ملک شام میں اس نے کون سے اثرات پیدا کیے، اور کون کون سے حالات و واقعات پیش آئے، انشاءاللہ آنے والی اقساط میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔